السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ عاشق گنہگار کو اور کیا چاہیے، عاشق گنہگار کو اور کیا چاہیے، رحمت ہو آپ احسان چاہیے۔ یقیناً حضور پیر طریقت عاشق رسول آل رسول دل بند فاطمہ سرکار سید محمد دادا ابو قادر فاطمی مدد ذلہ العالی و نورانی کی مکمل زندگی، وہ شریعت مطہرہ کی ایک ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، شریعت کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لمحہ لمحہ پل پل اپناتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی بسر فرمائی ہیں۔ اور سرکار سید دادا ابو قبلہ روپال والے اور ان کے صاحبزادے لخت جگر سرکار سید احسان الحق بابا تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا سا راستہ کر دیں تاکہ بابا تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، فیضان اہل بیت، خاندان اہل بیت، فیضان باغ رحمت۔ حافظ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، اب جس ذات بابرکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملے تو ان کی فضیلت کی کیا بات کرنا۔ اور اللہ والوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان اور یہ علامت بتائی گئی کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اب جن کو دیکھ کر اللہ کی تو یاد آئے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ شرابی ہو تو وہ نمازی بن جائے، جواری ہو تو وہ پابند شریعت بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ والوں کی پہچان ہیں۔ اور یقیناً سرکار سید محمد دادا ابو قادر فاطمی مدد ذلہ العالی و نورانی کی حیات بابرکت مکمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی کی بات کریں تو آپ طہارت اور پاکیزگی کے معاملے میں ایک ایک باریک باریک چیزوں کا آپ خیال فرماتے تھے۔ وضو ہو، غسل ہو، یہاں تک کہ راستے میں چلنے کے معاملات ہو تو اس میں بھی آپ طہارت کا مکمل اہتمام فرماتے ہیں۔ اور عشق رسول کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم مقام عطا فرمایا تھا کہ اگر صرف مدینہ پاک سے کسی کا فون آ جائے اور آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ ادباً جو ہیں کھڑے ہو جاتے، اپنے رخ کو قبلہ کی طرف کرتے، اپنی آستینیں اتار دیتے، با ادب ہو کر اس کے بعد مدینہ پاک سے آنے والے فون کو ریسیو کرتے۔ یہ آپ جو ہیں کمال ادب، کمال احترام اور کمال تعظیم تھا۔ اور عشق کی ایک بات ہم کریں کہ خود سرکار نے عرس قادریہ میں ایک بار فرمایا کہ جو بھی ہمیں تکلیف دے ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور کیوں معاف کرنا چاہیے؟ عشق کی بات اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے معاف نہیں کیا تو یہ بندہ
ہمیں اس بندے کی وجہ سے تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا، اور جب یہ بندہ یہ امتی دوزخ میں جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو غم اور رنج پہنچے گا، اور کوئی عاشق یہ نہیں چاہے گا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے معشوق کو، میرے محبوب کو رنج پہنچے۔ تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضور کو رنج نہ پہنچے، ہر ایک کو چاہیے کہ حضور کے ہر امتی کو ہر وقت اپنے معاف کرتے رہیں۔ اور اسی وجہ سے خود دادا ابو سرکار کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حج یا عمرہ کے لیے جاتے تو یہ خود آپ نے بیان فرمایا کہ میں سب سے پہلے یہ نیت کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جانے انجانے جس نے بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میں تجھے حاضر و ناظر رکھ کر، تجھے گواہ رکھ کر حضور کی خاطر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی، یہ مختصر بات کر رہا ہوں، اگر پوری بات کی جائے تو اس کے لیے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ آپ نے علم، علماء اور اہل بیت کرام سے محبت فرمائی ہے۔ طالب علم سے محبت کی میں ایک بات عرض کروں، پور بندر میں ایک بار حضور تشریف لائے اور دیکھا کہ دارالعلوم غوث اعظم پور بندر میں بچے برآمدے اور صحن میں رہتے ہیں، خود میں بھی اس میں شامل تھا، برآمدے میں رہنے والے بچوں میں۔ باپو نے یہ ملاحظہ کیا اور دارالعلوم کے قریب ہی حاجی عمر بھائی سوریا کے گھر پر تشریف لائے، بیٹھے اور وہاں زاروں قطار رونے لگے، بہت روئے۔ سب چاہنے والے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے ادب کے ساتھ وجہ پوچھنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اب پور بندر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک ان مہمانان رسول کے لیے معقول رہنے کا انتظام نہ کیا جائے۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے فوراً نیت کی، اور باپو کے اسی ارادے کی وجہ سے دارالعلوم غوث اعظم کے سامنے دوسری جگہ دارالعلوم کے لیے خریدی گئی، اور آج الحمدللہ اسی جگہ پر 2 منزلہ دارالعلوم غوث اعظم تعمیر ہے۔ یہ طالب علم سے آپ کی محبت کہ آپ سے دیکھا نہیں گیا کہ جن مہمانان رسول کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ان کو برآمدے میں رکھا جائے، یہ ان سے دیکھا نہیں گیا۔ اور علماء کی عزت اور حوصلہ افزائی کی ابھی قریب اور تازہ تر بات کریں تو 28/7/2024 کو اتوار کے روز اپنے سنکول میں 290 مکاتب و مساجد کا جو کمپٹیشن تھا اس میں قریب باوا نے 12 سے زیادہ علماء کرام کو 5-5 ہزار روپیہ دے کر جو ہیں اسی وقت اسی پروگرام میں حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو یہ آپ کی زندگی اور آپ کے علم سے، علماء سے اور طلباء سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ یوں دیکھا جائے تو آپ کی مکمل زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور جیسے جیسے وقت آتا جائے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے حضور سیدی سرکار دادا ابو قبلہ کی سوانح حیات اور آپ کی سوچ اور افکار جو ہیں انشاءاللہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اور ان کا یہ ایک ہی مشن تھا کہ ہم گناہ سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں، نیکی کریں اور نیکی کروائیں، تاکہ حضور کی یہ امت جو ہے وہ دوزخ سے بچ کر جو ہے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور ایک بار خانقاہ باغ رحمت میں تنہا باوا تشریف فرما تھے اور ایک نصیحت میں نے طلب کی جو ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ باوا کچھ ایسی نصیحت فرمائیں جس میں ہم اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کر سکے۔ تو باوا نے فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے مقام پر پہنچ کر عرض کیا تھا، جب حضور نے فرمایا کہ اے جبریل تمہاری کوئی بات ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے کہ اسے پورا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری ایک ہی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو اس وقت اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت تک پہنچ جائے۔ دادا ابو سرکار نے فرمایا کہ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، جبرائیل علیہ السلام نے یہ چیز کیوں مانگی؟ یہ اس لیے مانگی کہ جبرائیل امین جانتے تھے کہ جب میں امت کی خدمت یہ کروں گا، مجھے یہ امت کی خدمت کا موقع ملے گا تو اس خدمت کے ذریعے میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اور جب حضور راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا،
اور جب اللہ و رسول راضی تو پھر ساری کامیابی ہمارے قدموں میں ہے. تو ہم بھی یہ جو ہے نیت کریں, یہ ایک عزم کر لیں کہ ہم حضور کی امت کی جس طریقے سے بھی ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. یہی ہماری زندگی ہونی چاہیے. یہی ہمیں حضور سید سرکار دادا ابو قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے, آپ کے فیض و برکات, آپ کے جو ہے فرامین سے ہمیں یہی سوچ, یہی سمجھ اور یہی فکر ملتی ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے درجات کو خوب خوب بلندی عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کو اپنے وارث کو, اپنے نائب کو ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں, حضور پیر طریقت سرکار سید احمد منیر باپو قادری فاطمی, ان کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ حاجی رضوان بھائی مرحوم گاریادار والے, انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ باپو نے منیر باپو کے تعلق سے فرمایا کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے. تو خود دادا ابو سرکار نے فرمایا کہ رضوان, منیر احمد باپو ماری کرتا سوایا سے. تو باپو نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے, ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. ہمارے پاس یہ عظیم سرمایہ ہے, عظیم نائب ہے کہ جن کو اللہ نے بلند فکر, بلند سوچ, نیک نیتیں عطا کی ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ دادا ابو سرکار کا سایہ بھی ہم پر قائم و دائم رہے گا اور ان کے فیوز و برکات سے بھی ہم مالا مال ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.